اندازہ کریں ایک بریلویوں کے مولوی نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ 12 ربیع الاول نبی الاسلام کا یوم وفات ہے. یعنی وہ میری نفرت میں اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ جو انہوں نے پورا مقدمہ مانا ہوا تھا اہل حدیث اور دیوبند کے خلاف وہ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. انہوں نے تو کیلنڈر بھی میرا خیال میں 2 کر دیے نا. جی کریں 2 نہیں ہو کے 2 سے زیادہ کریں اور یہ کیلنڈر بنا کے نا وہ سعودی عرب کے بھی حوالے کریں. انہوں نے بتایا کہ مکے میں عید الاضحیٰ دن کیا کرو, مدینے میں الاضحیٰ کیا کرو, کیونکہ ہم نے کیلنڈر اپنا بنا لیا یہاں بیٹھ کے. بڑی اچھی بات ہے, بتائیں ان کو. نہیں اچھا علی بھائی اس میں وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج کی جو تاریخ ہے اس میں تو ایک دن ہو رہی ہے, لیکن اس دور میں بتائیں نا کہاں لکھا ہوا ہے, کس حدیث میں ہے, حدیث دکھائے نا, حدیث پڑھیں آپ, کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 2 کیلنڈر ہیں. صحیح, خالی کہنے سے تو نہیں ہو جاتا, کسی کے دعویٰ کرنے سے تو نہیں ہو جاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور حضور کے وصال اقدس کی تاریخ کے حوالے سے جمہور اہل سیر کا موقف کیا ہے, اس موقف کی میں نے دلائل کے ساتھ بحمد تعالی وضاحت کی کہ جمہور اہل سیر کا موقف ان کی کتابوں میں اور ان کی آراء کتب تاریخ اور سیرت میں لکھی ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی اور آپ علیہ السلام کا وصال شریف بھی 12 ربیع الاول کو ہی ہوا. یہ جو سیرت نگار ہیں سیرت کی کتابوں میں ان کے اقوال یہی معروف مشہور ماخوذ اور معتبر اقوال یہی لکھے ہوئے ہیں اور یہی جمہور اہل سیر کا موقف ہے. تو ہمارا بحمد تعالی اصول ایک ہے اور میں نے یہ اصول بیان بھی کیا کہ جب سیرت اور تاریخ کی بات آئے گی تو تاریخ اور سیرت کے معاملہ میں جو اہل سیر اور اہل تاریخ کا موقف ہوتا ہے جمہور کا, اسی کو لیا جاتا ہے. جب ہم نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ کو لیتے ہیں تو اہل سیر سے وہ 12 ربیع الاول ہے, اور جب وصال شریف کی تاریخ وفات شریف کی تاریخ لیتے ہیں تو وہ بھی ہم اہل سیر سے لیتے ہیں, وہ بھی 12 ربیع الاول ہی ہے. مرزا جیلمی اس مسئلہ میں چونکہ دوہرے معیارات رکھتا ہے اور تضادات کا شکار ہے, اور اس مسئلہ میں مرزا جیلمی نے یہ بات تو قبول کر لی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہے, لیکن وصال شریف کے حوالے سے کہتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کا وصال وفات شریف یہ بنتی نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے, یہ جھوٹ ہے. اور ان کے کس باب بزرگ نے یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے, ان کے کس باب نے یہ بات کی ہے. تو میں نے بحمد تعالی اس کو دلائل کے ساتھ سیرت کی کتابوں کے حوالہ جات دے کے بیان کیا کہ اہل سیر جمہور کا ولادت اور وصال شریف کے حوالے سے یہی موقف ہے کہ ولادت بھی اور وصال شریف بھی 12 ربیع الاول کو ہوا. اور اس پر مرزا جیلمی نے جو ضرب تقسیم کر کے ایک اشکال پیش کیا, اور وہ بھی اشکال اس کا اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ میں نے اس کو واضح کیا کہ یہ 581 ہجری میں فوت ہونے والے امام ابو القاسم عبد الرحمن السہیلی ان کی کتاب الروض الانف اس کے اندر انہوں نے ایک اشکال پیش کیا تھا, اور اس کا پھر بعد میں انہوں نے رزلٹ یہ نکالا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف جو ہے وہ 1 ربیع الاول کو ہی, اور امام ابن حجر عسقلانی نے اس کا رزلٹ یہ نکالا کہ آپ علیہ السلام کی وفات شریف وہ 2 ربیع الاول کو ہی, جبکہ وہ اشکال اس کا جواب بعد محدثین نے دیا, جن میں سے حافظ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ کی جلد نمبر 5 صفحہ 277 پہ 277 پہ اس کا جواب دیا, اور امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 26 اور اس کے صفحہ نمبر 217 پہ اور 219 پہ 417 پہ اور 419 پہ اس کا جواب دیا. اور یہ 419 پہ یہ اشکال یہ لکھا ہے کہ قول جمہور پر یہ اشکال پہلے امام سہیلی کے خیال میں آیا اور اسے لا حل سمجھ کر انہوں نے قول یکم اور امام ابن حجر عسقلانی نے دوم کی طرف عدول فرمایا. اور پھر امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی وفات شریف کس تاریخ کو ہوئی ہے تو صفحہ 415 فتاوی رضویہ کی جلد 26 پہ لکھتے ہیں کہ قول جمہور و معتمد جمہور 12 ربیع الاول شریف ہے, یعنی 12 ربیع الاول ہی جمہور کے ہاں مشہور ہے. اور پھر امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے امام
ابن سعد المتوفا 230 ہجری کی کتاب الطبقات الکبریٰ، یہ کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1، اس کے صفحہ نمبر 385 سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اور فرمان پیش کیا ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال اقدس 12 ربیع الاول کو ہوا، اور اس کے بعد 2 روایات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام محمد بن سعد لے کے آئے، وہ بھی فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال اقدس 12 ربیع الاول کو ہوا۔ اب یہ میں نے دلائل پیش کیا اور اس کے ساتھ دیگر دلائل۔ مرزا جیلمی یہ کہتا ہے جی کہ 12 ربیع الاول نبی کریم علیہ السلام کی وفات شریف بنتی نہیں ہے، اور اب نیا یہ بیان جو دیا ہے اس نے یہ کہتا ہے کہ یہ جو بریلوی مولوی ہے، یعنی میرے حوالے سے نام نہیں لیتا، کیونکہ نام لینے سے مرزا ڈرتا ہے، نام لے گا تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کون ہے بریلوی مولوی جو اس کی پریشانی کا سبب اور باعث بنا ہوا ہے۔ اور مرزا جیلمی جو چیز اپنے طور پہ لا حل سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، اور ایسے ایسے بلند بانگ دعوے کرتا ہے، اس کے جوابات دے رہا ہے، نام نہیں لیا اور اشارہ بالکل اس کا واضح میری طرف ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ میرے بغض میں آ کے اس نے یہ کلپ ریکارڈ کروایا ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات شریف جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، حالانکہ اس میں کوئی بغض والی بات نہیں ہے، یہ تو میں عرض کر چکا ہوں اصول کے مطابق بات ہے، اور یہ میرا ذاتی موقف تو ہے کوئی نہیں، یہ تو بحمد تعالیٰ ہمارے اہل سیر جو علماء ہیں انہوں نے اس بات کو لکھا، اور ہمارے امام احمد رضا خاں محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 26 میں یہ بات واضح طور پر لکھ چکے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا وصال شریف 12 ربیع الاول کو ہوا، اور یہی اہل سیرت اور اہل طریق کا موقف ہے۔ اب مرزا جیلمی کی دوغلا پالیسی یہ ہے کہ جب ولادت کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اس کے لیے ہمارے پاس قریب ترین جو حوالہ ہے وہ دلائل النبوہ امام بہقی کا ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں امام بہقی نے یہ جو حوالہ ذکر کیا ہے یہ کس کا بیان کیا ہے؟ یہ امام محمد بن اسحاق جو کہ تاریخ کے سیرت کے امام ہیں، امام المغازی ہیں، ان کا قول ذکر کیا ہے۔ اس کتاب دلائل النبوہ میں صفحہ نمبر پہلی جلد کے 77 پہ روایت نمبر 4 ہے، بالکل اس کی سند دیکھ لیں، اور یہ دلائل النبوہ کی جلد نمبر 7 ہے، اور اس میں روایت نمبر 3247 ہے، صفحہ 179 پہ بالکل وہی سند ہے، دونوں اقوال کی ایک سند، اور بیان کرنے والا ایک راوی ہے محمد بن اسحاق المتوفا 151 ہجری۔ اب ایک قول یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور انہی امام سے دوسرا جو وصال شریف کا قول ہے وہ کہتے ہیں وصال شریف بھی 12 ربیع الاول کو ہوا۔ مرزا جیلمی کی دوگلا پالیسی دیکھ لیں کہ ایک قول کو قبول کر رہے ہیں اور دوسرے کو کہتا ہے یہ کس بابے نے لکھا ہے، تمہارے کس روحانی ابا جان نے لکھا ہے؟ مرزا جی جس تمہارے روحانی ابا جان نے یہ 12 ولادت کا قول لکھا ہے نا، اسی تمہارے روحانی ابا جان نے وصال شریف کا قول بھی 12 ربیع الاول لکھا ہے، اور جس سند کے ساتھ امام بہقی نے اس قول کو اپنی کتاب دلائل النبوہ میں ذکر کیا ہے، اسی سند کے ساتھ اسی سند کے ساتھ وصال شریف کی تاریخ جو 12 ربیع الاول ہے وہ قول امام محمد بن اسحاق کا جو ہے وہ امام بہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں ذکر کیا ہے۔ تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب کا مرزا جیلمی جو ہے وہ اقرار کر رہا ہے اور بعض کتاب کا انکار کر رہا ہے۔ یہ تو یہودیوں والی روش ہے نا کہ ایک ہی امام کا قول جو ہے وہ بغیر تم دلیل کے آنکھیں بند کر کے قبول کر رہے ہو، اور اسی امام کا دوسرا قول جو ہے اس کو کہہ رہے ہو کہ نہیں جناب یہ تمہیں یہ کس بابے نے لکھا ہے، یہ جھوٹ ہے، صرف کس بابے نے نہیں، جھوٹ کا قول اس نے کیا کہ یہ جھوٹ ہے، حالانکہ اہل سیرت اور اہل تاریخ کا یہ قول بالکل واضح موجود ہے۔ اب یہ کہتا ہے میں نے یہ بخاری مسلم سے ثابت کر دیا، وہ جو اشکال کا میں نے ذکر کیا ہے، کہتا ہے بخاری مسلم سے میں نے ثابت کر دیا کہ نبی پاک علیہ السلام کا وصال شریف 12 ربیع الاول کو بنتا ہی نہیں ہے۔ کیسے؟ وہ اس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کا خطبہ دیا ہے وہ 9 ذوالحجہ کو دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اقدس پیر شریف کو ہوا۔ تو اب اس اعتبار سے جو درمیان میں 3 مہینے بنتے ہیں، تینوں مہینے 30 کے لگائیں، 29 کے لگائیں تینوں، یا ایک 29 کا 2 30 کے، 2 30 کے، ایک 29 کا لگائیں، کسی صورت میں جو 12 ربیع الاول ہے وہ پیر کے دن نہیں بنتی۔ اور کہتا میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا، اور جب میں نے مرزا جیلمی کو آئینہ دکھایا کہ تم نے ثابت نہیں کیا،
یہ اشکال سب سے پہلے امام ابو القاسم عبد الرحمن السہیلی المتوفیٰ 581 ہجری اپنی کتاب الروض العنف جو کہ سیرت ابن ہشام کی شرح اس میں لکھ چکے ہیں، اور اس کا جواب حافظ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 277 پہ، اور امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی جلد 26 میں دے دیا ہے، اور وہ بھی انہوں نے جواب بخاری مسلم سے دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ مرزا جیلمی کے پاس کوئی ضعیف سے ضعیف قول بھی ایسا موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف یکم ربیع الاول کو ہی ہے یا 2 ربیع الاول کو ہی ہے، یا کوئی تاریخ مرزا جیلمی صحیح سند سے ثابت کر دے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ربیع الاول کے اس مہینے میں وفات شریف ہوئی ہے۔ مرزا کے پاس کوئی قول موجود نہیں ہے۔ رہ گئی ضرب تقسیم، اس کا میں جواب پیش کرتا ہوں، جبکہ ہمارے پاس اقوال موجود ہیں۔ میں نے طبقات الکبریٰ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کا قول پیش کیا ہے کہ سیدہ عائشہ اور مولا علی دونوں فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف 12 ربیع الاول کو ہی ہے۔ اب یہاں اعتراض کرے گا جو مغازی کے امام ہیں محمد بن عمر الواقدی کے اوپر، تو اس حوالے سے میں عرض کر دوں کہ یہ جو طبقات الکبریٰ کتاب ہے امام محمد بن سعد المتوفیٰ 230 ہجری کی، یہ آدھی سے زیادہ کتاب جو ہے وہ امام محمد بن سعد نے روایات محمد بن عمر الواقدی سے لی ہیں، اور محمد بن عمر الواقدی کے اوپر محدثین کے اگرچہ سخت جروحات موجود ہیں، لیکن تاریخ کے باب میں ان کے اقوال اور سیرت کے باب میں ان کے اقوال جو ہے وہ حجت ہیں، دلیل ہیں، اور دین کے اماموں نے اور ائمہ دین نے تاریخ کے باب میں ان کے اقوال کو حجت تسلیم کیا ہے۔ اگر مرزا جیلمی کہے کہ یہ ضعیف قول ہے سیدہ عائشہ والا اور مولا علی والا، تو تم صحیح پیش کر دو، تم کوئی تاریخ ربیع الاول کی پیش کرو نا کہ یہ تاریخ صحیح سند سے ثابت ہے، اس تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کی تاریخ ثابت ہے، جبکہ مرزا کے پاس کوئی دلیل اور ثبوت موجود نہیں۔ رہ گئی آ کے جمع تفریق کہ دیکھیں وہ حجۃ الوداع کا خطبہ 9 ذوالحجہ کو بنتا ہے اور پیر شریف کو آپ کا وصال ہے، تو اس اعتبار سے 12 ربیع الاول پیر کے دن بنتی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب میں نے بحمد تعالیٰ صحیح بخاری ہی سے دیا تھا، اور میں نے نہیں دیا بلکہ اس سے پہلے یہ جواب حافظ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں دیا۔ صحیح بخاری کی 1709 نمبر حدیث ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع کے لیے مدینہ شریف سے نکلے تو اس وقت فرماتی ہیں کہ ذوالقعدہ کے 5 دن باقی تھے، ذوالقعدہ کے 5 دن باقی تھے، ایک حدیث یہ، اور دوسری حدیث صحیح بخاری کی 1547 نمبر ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف میں ظہر کی 4 رکعات ادا فرمائیں، نماز ظہر پڑھی 4 رکعتیں۔ ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں حافظ ابن کثیر یہ لکھتے ہیں کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن 9 ذوالحجہ کو مکہ شریف خطبہ دیا۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ شریف سے نکلے تو ابھی ذوالقعدہ کے 5 دن باقی تھے۔ اب اس اعتبار سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف سے کس دن نکلے، جمعرات کو نکلے، جمعے کو نکلے یا ہفتے کو نکلے؟ اگر یہ کہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمعرات کو نکلے تو اس اعتبار سے جو ہے وہ دن بن جاتے ہیں 6، یعنی جمعے کا دن، ہفتے کا دن، اتوار کا، پیر کا، منگل کا، بدھ کا، اور درمیان میں آگئی جمعرات کو ہو جائے گی یکم ذوالحجہ مکہ شریف، درمیان میں دن بن جاتے 6، جبکہ سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں کہ دن 5 ذوالقعدہ کے باقی تھے۔ اگر جمعرات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکلنا مانا جائے مدینہ شریف سے تو دن 6 بن جاتے ہیں، لیکن سیدہ عائشہ فرماتی دن 5 تھے۔ اور اگر جمعے کے دن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ شریف سے نکلنا مانا جائے تو وہ بھی صحیح بخاری کی حدیث اس کی نفی کر رہی ہے، کیونکہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری 1547 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نکلتے وقت اس دن ظہر کی نماز مدینہ شریف میں 4 رکعت ادا فرمائی، اور جمعہ کے دن حالت حضر اور قیام میں ظہر کی نماز نہیں ہوتی بلکہ جمعہ ہوتا ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ دن جمعے کا دن بھی نہیں تھا، تو لا محالہ ماننا پڑے گا وہ دن ہفتے کا دن تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہفتے کے دن نکلیں تو سیدہ عائشہ فرماتی دن درمیان میں ذوالقعدہ کے 5 باقی تھے، تو اب اس اعتبار سے 5 دن جو ہے وہ
اس اعتبار سے بنتے نہیں ہیں مکہ کی تاریخ کے حساب سے، یعنی اتوار، پیر، منگل، بدھ، یہ تو 4 دن بنتے ہیں، کیونکہ وہاں جو یکم ذو الحجہ ہے وہ جمعرات کو ہو رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وہو اختلاف المطالع، نتیجہ یہ نکلتا ہے، اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ یہاں اختلاف مطالع ہوا ہے کہ ذو الحجہ کا چاند مکۃ المکرمہ میں جمعرات کو وہاں یکم تھی، جمعرات کو نظر آ گیا تھا، اور مدینہ شریف میں یکم ذو الحجہ جمعہ کے دن ہوئی ہے۔ مدینہ شریف میں جمعرات کو چاند نظر نہیں آیا۔ اب اس اختلاف مطالع کی بنیاد کے اوپر ڈیٹ جو ہے وہ آگے پیچھے ہوگی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں۔ کہتے ہیں وہ اختلاف المطالع بأن یکون اہل مکہ رأوا ہلال ذی الحجۃ لیلۃ الخمیس، اسے ثابت ہوا کہ اہل مکہ نے ذو الحجہ کا چاند جمعرات کو دیکھا ہے۔ وَأَمَّا أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَلَمْ يَرُوهُ إِلَّا لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ، اور اہل مدینہ نے وہ جمعے کو، یعنی جمعے کی جو رات بنتی ہے اس کو جو ہے وہ ذو الحجہ کا چاند دیکھا ہے۔ وَيُؤَيِّدُ هَذَا قَوْلُ عَائِشَةَ وَغَيْرُهَا خَرَجَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ یعنی من المدینہ۔ تو وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لے کے ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس بات کی تائید کرتی ہے کہ یہ اختلاف مطالع ہے، جمعرات کو مکۃ المکرمہ میں چاند نظر آیا اور جمعے کو مدینہ منورہ میں چاند نظر آیا۔ اس اعتبار سے جب اختلاف مطالع ہوا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال اقدس کی جو دن ہے وہ پیر شریف کا ہے، اور تاریخ 12 ربیع الاول ہی بنتی ہے اگر ان تینوں مہینوں کو مکمل اور کامل مانا جائے۔ اس اعتبار سے یہ جو ہے یہ صحیح بخاری کی ان احادیث سے جمہور اہل سیر کے قول کی تائید ہو جاتی ہے، اور جمہور اہل سیر کا قول ہی درست اور راجح قرار پاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر شریف 12 ربیع الاول کو آپ علیہ السلام کا وصال اقدس ہوا۔ یہی جمہور کا قول ہے، یہی جو ہے وہ مولا علی کا قول ہے، یہی سیدہ عائشہ کا قول ہے، اور یہی امام المغازی امام محمد بن اسحاق الیسار کا قول ہے المدنی کا، اور یہی جمہور کا قول ہے۔ اور مرزا جلمی کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ کہیں نہیں لکھا، کس کتاب میں لکھا ہے، تمہاری کس باب نے لکھا ہے۔ میں نے جب اس کا جواب دلائل کے ساتھ دیا، اب مرزا جلمی کے پاس کوئی اس کے رد میں دلیل اور جواب موجود نہیں ہے، اور الٹا جو کہتا ہے یہ بریلویوں نے میرے بغض میں آ کے جو ہے نا یہ پراپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور رہ گئی بات یہ کہ اب کہتا جی کہ یہ پھر 2 کیلنڈر بنا لیں، یہ سعودی عرب والوں کو کیلنڈر بنا کے دیں۔ تو کیلنڈر جو ہے یہ تو آج کی بات ہے نا، جو شریعت نے اصول دیا ہے، ضابطہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے چاند دیکھ کے روزہ رکھنا، چاند دیکھ کے افطار کرنا ہے۔ تو شریعت میں جو تاریخوں کا اعتبار ہے وہ چاند دیکھ کے ہے۔ اب حج جو ہے وہ بھی چاند دیکھ کے، ذو الحجہ کا چاند جب نظر آئے گا تو تاریخیں شروع ہوں گی۔ مکۃ المکرمہ میں جو ہے وہ اختلاف مطالع کی بنیاد پر چاند نظر آیا جمعرات کو، اور مدینہ منورہ میں چاند نظر آیا ہے جمعے کے دن۔ اور یہ تو متعدد احادیث کتب احادیث میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ایک جگہ پہ چاند دیکھ لیتے تھے تو وہ روزہ رکھ لیتے تھے، دوسری جگہ پہ چاند نظر نہیں آتا تھا تو وہ روزہ نہیں رکھتے تھے، یا ایک جگہ پہ صحابہ کرام نے عید کر لی چاند دیکھنے کی بنیاد پر، اور دوسری جگہ پہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس نے خود اور صحابہ کرام نے روزہ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اطلاع ملنے پر اور خبر ملنے پر، گواہی ملنے پر صحابہ کرام کو روزہ افطار کرنے کا حکم دیا عید والے دن۔ تو یہ تو کتنی کتب حدیث میں، آج سنن الکبریٰ بہقی، یہ امام بہقی کی کتاب ہے جلد نمبر 4، اس میں امام بہقی نے باقاعدہ چیپٹر عنوان قائم کیا ہے، اور یہ مکمل احادیث موجود ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے